اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکتیں دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ قابل صدر احترام پیاری بیٹیوں، آپ لوگوں کے سامنے ابھی قرآن مجید کی جو سورہ بنی اسرائیل ہے جس کو سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی پہلی آیات کا عربی متن پیش کیا گیا اور اس کا اردو زبان میں ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس آیت میں جیسا کہ جو واقعے کا ذکر ہے جس کو ہم اصطلاحاً جو ہے معراج کہتے ہیں، شب معراج۔ معراج اصل میں بنا عروج سے، بلندی پہ جانے سے، تو یہ معراج ہے، اس کو اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو قرآن مجید کی یہ جو سورہ ہے یہ غالباً ہجرت کو جب 1 سال باقی رہ گیا تھا اس وقت جو ہے تو نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی یہ سورہ جس وقت نازل ہوئی اس وقت جو حالات تھے مکہ میں، ایک تو یہ کہ کفار مکہ کا پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مظالم جو ہے بہت حد تک بڑھ گئے تھے، اور اس وقت جو ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ حد سے زیادہ جو بڑی سپورٹر تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا انتقال ہو گیا تھا، جو بہت بڑی سپورٹر تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابو طالب جو کہ اگرچہ کہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن اللہ کے رسول کے لیے مکہ کے اندر ایک بہت بڑی یعنی معاون و مددگار تھے، تو وہ ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، جنہوں نے بچپن سے ان کی پرورش کی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی نہیں تھے، والدہ کا بھی کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا تھا، دادا کا بھی ہو گیا تھا، تو ابو طالب ہی نے جو ہے تو ان کی پرورش جو ہے تو کی۔ ایسے میں جب اللہ نے اپنے نبی کو بہت اداس دیکھا اور پریشان دیکھا تو ایک اس کی دل جوئی کے لیے، اپنے نبی کی دل جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تو آسمان پہ لے کے گیا۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے ترجمے کے اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات اس میں یہ کہی گئی کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی جو تمام نقائص یعنی تمام عیبوں سے پاک ہے۔ سبحان الذی، سبحان کہتے ہیں جس میں کوئی نقص نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ تو پہلے اللہ نے اپنی خود کی یعنی خود کی ایک بڑی صفت جو بیان کی، اور وہ بیان کرنے کے بعد کیا کہا؟ لعبدہ، بندہ کہا، اپنے بندے کو لے کر گیا مسجد حرام سے اس دور کی مسجد تک جس کے ماحول میں اللہ نے برکتیں رکھی ہے تاکہ اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ اب یہ نشانیاں وہی ہے، اب قرآن مجید میں تو صرف اتنا ہی ذکر ہے اس آیت میں معراج کا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے بھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام یعنی کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک یعنی فلسطین تک لے کر گیا اور پھر وہاں سے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرانے کا ذکر ہے۔ ایک ہی آیت ہے۔ معراج کے پورے واقعے کی تفصیل ہم کو جو ہے تو احادیث میں ملتی ہے۔ اگر ہم ان تمام احادیث کو خلاصے کے طور پر پیش کریں تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو براق پہ بٹھا کر، براق ایک جانور تھا، اس پر لے کر گئے، اور لے جانے کے بعد جو ہے تو ساتوں آسمان کی سیر ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی وہاں، پھر ایک ایک آسمان کے ایک ایک درجے پہ گئے اور جلیل القدر انبیاء سے ان کی ملاقات ہوئی، اور پھر سدرۃ المنتہا جہاں پہ جس کے آگے جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانے کا آرڈر نہیں تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، عرش معلیٰ پر، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ نماز بھی دیا گیا، نماز کا تحفہ دیا گیا۔ تو یہ اگر ہم پوری احادیث اگر دیکھیں، پوری احادیث کا خلاصہ میں نے 1 منٹ میں پیش کیا آپ کو کہ وہاں پر یہ واقعہ ہے۔ پھر بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کروایا گیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی چیز ہے کیونکہ معراج کے واقعے پر بہت سارے جو اسلام پر اعتراض اٹھانے والے لوگ ہیں، بلکہ اسلام پر اعتراض اٹھانے والے لوگ نہیں بلکہ جو اسلام کے نام لیوا بھی کچھ نئے اسکالرز ایسے آئے ہیں جو معراج کے واقعے کے اندر شک و شبہات پیدا کر رہے ہیں ملت میں کہ کیسے پاسبل ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہم کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم وہ امت ہے جو غیب پر علم رکھتے ہیں۔ ہماری جو پہلی جو قرآن مجید کا جو دوسرا سورہ ہے اس میں یہ کہا کہ یہ کتاب جو ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ اور جو غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے تو یہ کتاب جو ہے تو نفع پہنچاتی ہے، متقین کو اور غیب پر۔ تو ایمان بالغیب، ہم نے آخرت دیکھے نہیں لیکن ہم کو یقین ہے کہ آخرت ہونے والی ہے، مرنے کے بعد ہم حساب دینے والے۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھے نہیں لیکن ہم کو یہ احساس ہے کہ ہمارے کرامن کاتبین ہمارے آزو بازو بیٹھے ہوئے جو ہماری سب چیزوں کا حساب لکھ رہے ہیں، اچھوں کا بھی اور بروں کا۔ اسی طرح ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھے نہیں، صحابہ نے دیکھے سامنے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ تمام انبیاء کو بھی ہم نے نہیں دیکھے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارا اسلام پورا بیسڈ ہی غیب کے علم کے اوپر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اندھ بھکتی ہے بلکہ اس کے اوپر بہت سارے لاجکس ہے۔ چونکہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس کے لاجک انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو۔
جو ایتھیسٹ جو ہے, جو اسلام کو نہیں مانتے, کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے, جو اللہ کا رب ہونے کا انکار کرتے, تو ان کے وہ جب ان کے ساتھ جب ایک لاجیکل ڈیبیٹ ہوتی ہے یا لاجیکلی, تو وہ بالکل پسپا ہو جاتے ہیں. کوئی چیز نہیں رہتی ان کے پاس. وہ بگ بینگ کی تھیوری یا جو بھی بہت سارے کہ بھی کیسے چل رہا, تو اس میں صرف سمپل یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود بخود چل سکتی. ہماری باڈی ہے ایسے, اگر ہم صرف ہماری باڈی پہ سے بتائیں تو ہماری باڈی ایک پورا سسٹم ہے, ہارٹ کی بیٹ سے لے کے, برین کے نیورون سے لے کے, ہمارا جو عضلاتی نظام ہے, جو آرٹریلیز ہے, جو ہماری وینس ہے, جو اچھا خون لے کے جاتی, آرگنز کو دیتی, آکسیجن پہنچاتی, یہ کوئی ایسا خود بخود وجود میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ آگے. اور اس کا ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ اتنا بہترین شاہکار انسان خود بخود وجود میں آ گیا, اس کے پیچھے کوئی بڑی ہستی نہیں ہے, پاسبل ہی نہیں ہے. اب یہ کائنات ہے پورے جو سیارے ستارے ہیں, یہ پورے جو چل رہے ہیں, 24 گھنٹے کے اندر زمین جو ہے چکر پورا کرتی ہے, دن رات, کچھ علاقوں میں 6 مہینے, کچھ علاقوں میں 6 مہینے تک دن ہے, 6 مہینے تک رات, یہ پورا ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے. تو یہ خیر ہمارا چونکہ ٹاپک نہیں ہے, تو انشاءاللہ ہم سے یہ بتائیں گے کہ یہ معراج کے اوپر جو اعتراض اٹھاتے ہیں لوگ, تو ان کا اعتراض جو ہے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اب دیکھیے کہ ہم اس کے آگے چلتے ہیں. اب یہ جو سورہ ہے, اس سورہ کے اندر آگے چل کر بنی اسرائیل کا بھی ذکر ہے. کشتی نوح سے نکلنے کے بعد جب نسل انسانی کا دوبارہ دنیا کے اندر بسنے بسانے کا معاملہ شروع ہوا, تو بہت بڑے انبیاء میں سے ایک نبی جو ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ آپ عید الاضحیٰ کے موقع سے جو ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ہم واقعات سنتے ہیں کہ اور کے مقام پہ پیدا ہوئے. عراق کے پاس وہ مقام تھا, وہاں نمرود تھا, اس نے خدائی کا دعویٰ کیا. جبرائیل علیہ السلام آزر کے گھر میں پیدا ہوئے, وہاں سے نکلے, پھر ان پہ آزمائشیں آئی, انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کیا اور نمرود کی خدائی کا انکار کیا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نار نمرود میں ڈالے گئے, استقامت دکھائی. نار نمرود سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی کے ساتھ نکالا, پھر وہاں سے گئے. وہاں سے جانے کے بعد ان کے جو 2 نکاحوں کا ذکر آتا ہے, ایک حضرت بی بی سارہ سے اور ایک حضرت بی بی ہاجرہ سے. تو انہوں نے وہاں سے نکل کر فلسطین کے اندر جو ہے تو اپنے ایک تو بھتیجے بھی تھے ان کے, لوط علیہ السلام, ان کو ایک جگہ معمور کیا. پھر جو ان کے بڑے بیٹے تھے سیدنا اسماعیل علیہ السلام, تو وہ حضرت بی بی ہاجرہ پہلے تو 86 ایئرس کی ایج میں ان کو پہلی اولاد ہوئی, حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اب آزمائش دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام کو جو حنیف کہا گیا ہے, یکسو کہا گیا ہے, اور قربانی کا شاہکار, جو پورے تا قیامت جو ہے حج اور قربانی جو ہے ان کے لیے یادگار بنا دی گئی, امت کو کرنا ضروری قرار دیا گیا. تو وہ ان کی سب قربانیاں ہیں جو آئیڈیل ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جانا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب وہاں پہلے تو اولاد جو بیٹا رہتا, وہ جوان بیٹا ہر کسی کے لیے بہت بڑی وہ سمجھا جاتا ہے کہ اب دوڑ دھوپ کرنے کے قابل. قرآن کے الفاظ یہ ہے کہ جب وہ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو حکم یہ دیا گیا, اب جیسا آرام کا ٹائم رہتا, اب اپن آرام کریں گے, بچہ کمائیں گا, اپن آرام کریں گے, گارڈن میں جائیں گے, واکنگ کریں گے. تو کہا یہ گیا کہ بھائی اس کو جو ہے, پہلے تو بچپن میں جب وہ بچہ دودھ پیتا تھا, شیرخوار بچہ تھا, تو کہا گیا کہ بیوی بچے کو چھوڑ کے آ جاؤ عرب کے صحرا میں جہاں پانی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. کیسے پاسبل ہے؟ آج اگر ہم ہماری بیوی کو چھوڑ رہے ہیں تو 10 بار دیکھتے کہ وہ ایریا میں اس کو ٹیکسی ملے گی کیا, رکشہ رہیں گا کیا, پیسے ہے کیا اس کے پاس, یہ سب چیزیں دیکھتے. نہیں ہے تو فون پہ ڈالتے کرتے, ہم اتنی سیفٹی کرتے نا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ بس تم چھوڑ کے آ جاؤ. ان کا ایک تو یقین تھا, اللہ پہ توکل تھا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو وہاں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کریں گے, اور وہ اللہ نے کیا بھی. تو وہ بڑے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی وہاں پرورش ہوئی, اور جو دوسرے بیٹے تھے سیدنا اسحاق علیہ السلام, ان کی ادھر فلسطین اور شام کے جو علاقے جہاں بکثرت انبیاء ہیں ان کی. ہم جس طرف لے جانا چاہ رہے ہیں آپ کو, وہ ہے دو نسلوں کا ذکر ہے. ایک وہ نسل ہے جو بنی اسحاق ہے, جس کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں. دوسری نسل وہ ہے جو بنی اسماعیل ہے. ہم لوگ بنی اسماعیل میں شامل ہے. جو اس سے پہلے جو قبلہ بھی تھا, وہ قبلہ جو تھا تو یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمان, مسجد اقصیٰ کی طرف. اور ڈائریکشن ہمارا جب کسی امت سے اس کا منصب چھین لیا جاتا ہے, بنی اسرائیل جو قوم تھی اس کے اندر بکثرت انبیاء آئے, لیکن یہ لوگ جو ہے انہوں نے انبیاء کا انکار کرتے رہے. تھوڑے دن کوئی نبی آتا, اچھی باتیں بتاتا, تو یہ لوگ اس کی بات مان لیتے. پھر اس نبی کے جانے کے بعد پھر اس کی تعلیمات میں چھیڑخانی کر دیتے, اپنے وفادات کے لیے آیاتوں کو جو ہے تو تبدیل کر لیتے. اسی طرح جو ہے تو ان کے جب گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے, تو
اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ اب ان کے اندر نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا. اب یہ نسل جو تھی، اسحاق علیہ السلام چھوٹے بیٹے تھے، اس میں سے نبی آ رہے تھے، انسان بھی پیدا ہو رہے تھے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس میں انسان بھی پیدا ہو رہے تھے، لیکن اس میں نبی پیدا ہو رہے تھے. اور اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی، جو مکہ میں جن کی پرورش ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وہاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں انسان تو پیدا ہو رہے تھے عبد المطلب تک اور عبداللہ تک، لیکن نبی نہیں آ رہا. اب آخری نبی جو آیا، جو پورے قیامت تک کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، تو اب بنی اسماعیل میں سے آیا. اور خود مکہ میں یا مدینہ کے اندر، جو مدینہ میں خاص طور پہ جو اہل کتاب تھے، اہل کتاب یعنی یہودی اور نصرانی، ان کے پاس کتابیں تھی، تورات اور انجیل. تو یہ جو نسلیں تھی، ان کی کتابوں میں ذکر تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر تھا. لیکن اچھا، ان کے پاس چونکہ اس وقت کا قرآن کے پہلے تک کا اپڈیٹ ورژن تھا، اللہ کی کتابوں کا اپڈیٹ ورژن تھا، تو ان کی چودراہٹ بھی قائم تھی دنیا کے انسانوں پہ، کیونکہ اللہ کا کلام تھا بھائی، جس حالت میں بھی تھا، اگر اس کا 5% بھی اگر صحیح تھا تو حق تھا وہ، تو ان کی چودراہٹ قائم تھی. اور یہ سب کچھ جو ہے تو تعویذ بانٹ، اس کے اندر انہوں نے چینجز کیا کر لیے تھے، اس کا تعویذ، اس کا تعویذ، یہ بخار کی، یہ اس کی تورات انجیل کے نسخوں کو ایسا وہ نفاذ کرنے کا تھا، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا تھا، انجیل میں یا تورات میں جو احکامات تھے اس کو نافذ کرنے کا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مذہبی چودراہٹ قائم کی، سود عام کر دیا، زنا ان کے پاس کوئی بری بات نہیں تھی، شراب کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن ان کی مذہبی چودراہٹ قائم تھی. اب ہوا یہ کہ اب نبی آ گیا کس میں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں عرب، جن کو جاہل کہتے تھے، اور تھے بھی جاہل، ہو لڑائی کرتے تھے ہزاروں سال، جو ہے صرف اس کے باغیچے میں یا اس کے باغ میں اس قبیلے کا اونٹ گھس گیا اور فصل کو نقصان پہنچا دیا. تو باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد باپ، ایسی نسل در نسل ان کی لڑائی اس ٹاپک پہ چلتی. تو بالکل جنگلی قوم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بنا کر بھیج دیا جو ان کو قبول نہیں ہو، کیونکہ ہمارے گروہ میں نہیں آیا یا ہمارے نسل میں نہیں آیا. تو یہ تعصب جو ہے تو ان کے اندر پیدا ہوا. اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم کو، کہ اگر کوئی حق بات یا قرآن حدیث کی بات کوئی دوسرا گروپ یا وہ کر رہا ہے تو ہم کو اس کو قبول کرنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ بھئی وہ جیایوں کے نہیں ہے یا جماعت کے نہیں ہے اور وہ یہ بات کرے، ہم کو اگر قرآن حدیث سے وہ ٹکرا رہی نہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، اچھی بات ہے. اس لیے ہم جو ہے تو ایک دوسرے کے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون بھی کرنا چاہیے. تو اب یہاں پر سمجھنے کی یہ بات ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا اس کے اندر ذکر ہے، ان کے واقعات کا اس قرآن اس پورے سورہ میں آگے، تو ان سے دنیا کی امامت کا منصب چھین کر کس کو دیا گیا؟ بنی اسماعیل. بنی اسماعیل کون ہے؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے. کل اگر کوئی سریش انگڑے نے یا کوئی پیٹر نے یا کرتار سنگھ نے اسلام قبول کر لیا تو ہمارا بھائی بن گیا. ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ دلت تھا یا نیچلی تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں. اس نے اگر ایمان لا لیا اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے اور مرنے کے بعد میں زندہ ہونے والا ہوں، تو ہمارا بھائی بن جائے گا. یہ اتنا براڈ اسلام کا جو ہے تو کانسیپٹ ہے. تو اب یہ سب بنی اسماعیل کہلائیں گے، یعنی اسماعیل کی نسل کہلائیں گے. اور بنی اسرائیل کے اندر جو عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایک بڑی طویل فہرست ہے انبیاء کی. 25 قرآن مجید میں کل انبیاء کے نام ہے، اور ویسے 1,24,000 انبیاء جو ہے تو آئے. کوانٹٹی کے اعتبار سے 1,24,000 ملتا ہے، اور ناموں کے اعتبار سے جو اس کو ہم اوتھینٹیکلی جو بول سکتے کہ یہ انبیاء ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے، تو 25 نام جو ہے تو ہم کو ملتے ہیں. تو اب یہ تو واقعہ ہوگا اس آیات کے پس منظر میں. اب آئیے کہ جب یہ منصب ان سے چھین لیا گیا تو اب یہ منصب دیا گیا کس کو؟ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب یہ منصب دینے کے بعد یہ ہوا کہ ایک رات جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو لے کر گئے. تو اب یہ جو اعتراض اٹھانے والے لوگ ہیں ان کو یہ ہے کہ اس کا لاجک یہ تھا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کبھی چائنا گئے نہیں اور کوئی آپ کو بتا رہا کہ بھئی چائنا کے اندر جو ہے تو اس طرح کا کھانا ملتا ہے یا اس طرح کی چیز ملتی ہے، آپ کبھی پنجاب گئے نہیں، پنجاب کے اندر کوئی کلچر ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات کسی نے دوسرے سے کہا، تو آپ اس کی جو بات سنیں گے اتنی بات آپ پیش کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ویژن کچھ اور ہو پنجاب کو دیکھنے کا. یہاں پہ چونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا امت کو کہ دوزخ کیسی ہے، جنت کیسی ہے، عذاب کیسے ہونے والے، تو یہ مشاہدہ اس نبی کو کرانا ضروری تھا. کیونکہ جو دیکھی بھی چیز رہیں گی، اگر میں خود چائنا میں جا کے دیکھا کہ یہ ڈش کیسے پکائی جاتی ہے تو میں بہت اچھے سے پیش کر سکوں گا آپ کے پاس، کیونکہ میں اس کا ویژن میرے پاس رہے گا کہ اتنی آگ تھی، لو فلیم کے اوپر پکا رہا تھا وہ، اس کو پہلے ابالا تھا، اس کو چیلا تھا. یا پھر پنجاب کا کوئی کلچر میں نے دیکھا ہے، کیرلا کا کوئی، کیرلا کے بارے میں اگر سمجھو میں سوچ رہا کہ بھی کیرلا میں ایسے جھرنے ہیں، یہ وہ میں دیکھ رہا، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا تو کیرلا کو میں
آپ لوگوں کے سامنے ایکسپلین نہیں کر سکتا وہاں کا کلچر کیا ہے, ہوٹلوں کے اندر کیا ہے, کھانا کیسے ملتا. تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لوگ جو بولتے ہیں نا کہ ان کو خواب دکھایا گیا. اعتراض ایک تو وہ گروپ ہے جو بالکل اسلام کا مخالف ہے, جو اس کو اعتراض کی شکل میں لیتا ہے. ایک وہ گروپ ہے جو خود ہمارا اپنا ہے, اور وہ اس گروپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ اللہ کے رسول کو خواب کے ذریعے کرایا گیا. تو یہ سراسر غلط ہے. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ دیکھو وہ جو پہلے جو جملہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات, ہر عیب سے پاک ہے. اور اللہ کے بھئی آج سے 100 سال پہلے کون سوچ سکتا تھا کہ 1.5 گھنٹے میں دلی کو جا سکتے اورنگ آباد سے. ہوائی جہاز جب نہیں بنا تھا, ہزاروں میل دور جو ہے تو ایک راکٹ چاند کے اوپر چلے جاتا, دوسرے گروہ پہ جا رہا, اسپیس میں جا رہا, تو کوئی سوچ سکتا تھا کیا؟ تو جب انسانوں کی دی ہوئی عقل سے انسان یہ ترقی کر رہا تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو کیا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو کن فیکون ہے, اسی پہ تو ایمان ہے ہمارا. تو ہم کو بھی یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کو بنفس نفیس فزیکلی جو ہے تو معراج کا سفر کرائے گا. اور یہ اس میں پڑھنا بھی نہیں ہم نے, کیونکہ قرآن کی آیت ہے اس کے بارے میں کلیئر. یہ پورا معراج کے واقعے کی تفصیل ہے جو مختصر میں آپ کو پیش کر سکتا تھا. اب چونکہ 45 منٹ ہے اور ہمارا جو فلسطین کا ٹاپک ہے وہ یعنی اسی سے ریلیٹڈ بھی ہے, اس لیے تو سیناپسس میں دیا گیا کہ فلسطین کی تاریخ بھی کرنا ہے. اکثر بیشتر جو لوگ ہیں, خود مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ جو ہے تو اس کو زمین کا جھگڑا سمجھتا ہے. جو فلسطین کے جو عوام ہے یا غزہ کے جو لوگ ہیں جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, تو وہ محض یہ جھگڑا نہیں ہے, وہ محض کوئی زمین کے ٹکڑے کا جھگڑا نہیں ہے. اور اس کے اندر کس طرح جو ہے تو سازشیں کی گئی, کس طرح, اور وہ عقیدے کا مسئلہ ہے. خود یہودیوں کا بھی ایک عقیدہ ہے اس کو لے کے جو شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا ہے, اور ایک ہمارا عقیدہ ہے اس کو لے کے. تو اب ہم اس پوری تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح جو ہے فلسطین سے کیوں لے گیا, پھر خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کیوں لے گیا اللہ تعالیٰ نے, اور مسجد اقصیٰ سے کیوں پھر آسمانوں پہ لے آیا گیا. یہ چیزیں ہم جو ہے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو سورہ ہے, یہ سورہ کے اندر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اب یہ امامت جو ہے بنی اسرائیل کو دی جانے والی تھی. اور یہ جو آیت اتری, یہ آیت جب اتری تو ہجرت کو 1 سال رہ گیا تھا, اور اللہ کے رسول کو اشارے بھی دے دیے گئے تھے کہ اب تم کو یہاں سے نکلنا ہے اور ہجرت کرنا ہے, اور ہجرت کرنے کے بعد ایک ریاست کا قیام کرنا ہے مدینہ میں, ایک اسلامی سوسائٹی کی تشکیل ہونے والی تھی وہاں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پریپئر کیا گیا تاکہ وہ مدینہ میں جا کر, اور ویژنری آبزرویشن سے جو دیکھے ہوئے اپنے آبزرویشن سے اس کے حساب سے جو ہے تو چیزوں کو تشکیل دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, نوٹ کر لیجئے کہ جو سفر کا جو قصد ہے, قصد یعنی ارادہ یا نیت, صرف 3 چیزوں کے اوپر جائز ہے, یعنی مدینہ, مکہ اور مسجد اقصیٰ. یعنی ہم جو ہے بولتے ہیں نا اجمیر کو جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, تو وہ سفر کچھ کام کی نہیں. یہ 3 چیزوں کا قصد کر کے, یعنی نیت, ارادہ, اس نیت سے کہ ہم اس کی زیارت کو جا رہے ہیں, اس کو ثواب ہم کو اس کو ملنے والا ہے, چاہے وہ حج عمرہ کی ہو یا پھر مسجد اقصیٰ کی زیارت ہو. یہ 3 چیزوں کا قصد ہے. اور مکہ کے بعد اور مدینہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے اسلام میں وہ مسجد اقصیٰ کا ہے یا فلسطین کا ہے, ارض مقدس کا ہے. تو اب یہ ہمارے پاس اس کی یہ لاجک ہے, اس لیے مسلمانوں نے حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی مسجد اقصیٰ کو رکھا. خاص بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی جو جب بھی مسلمانوں کے قبضے میں رہی مسجد اقصیٰ تو مسلمانوں کا دنیا پہ غلبہ, حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور حضرت صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں بھی, جب بھی مسلمانوں نے اس کے اوپر قبضہ رکھا تو اس کا ہوا. اب دیکھیے کہ یہ پوری جو جنگ ہے فلسطین سے, اور یہ کب سے شروع ہوا, کیا ہوا, میں آپ کو اس کے بارے میں لے کے چلتا ہوں. 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار ہوا. فرسٹ ورلڈ وار میں دنیا جو ہے تو دنیا کے جو ممالک ہے وہ 2 گروپ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروپ جو تھا وہ تھا اس کے اندر جس کو الائی پاور کہتے تھے, یعنی اتحادی گروپ. تو اس وقت کے سپر پاورز تھے, اس میں فرانس تھا, برٹین تھا, اٹلی تھا, جاپان, رومینیا, ارمینیا, امریکہ. تو امریکہ تو خیر بعد میں شامل ہوا, ہم بتائیں گے امریکہ کیسے شامل ہوا, اس کے اوپر بھی میں رکھوں گا. اور روس بھی شامل تھا, لیکن روس بعد میں الگ ہو گیا تھا اس گروپ سے, کیونکہ اس کو کچھ چیزیں ایکسپوز ہو گئی. جب 1917 میں کمیونسٹ ریولوشن بھی ہوا اسی دوران, تو روس پھر الگ ہو گیا, ورنہ روس اس گروپ میں شامل تھا. اور دوسرا جو گروپ تھا جس کو سینٹرل پاور کہتے تھے, یہ گروپ جو تھا اس میں جرمنی, آٹومن امپائر یعنی عثمانیہ خلافت, آسٹریا, ہنگری جیسے ممالک اس کے اندر تھے. اب یہ جو گروپ تھا جس میں عثمانیہ خلافت تھی, تو ابتدا میں یہ بہت سارے محاذوں پہ جیت رہا تھا, ان کی جو ہے ان کو جیت مل رہی تھی اور فتح ہو رہی تھی, جس میں عثمانیہ خلافت بھی تھی اور جرمنی بھی تھا. دوسرا گروپ ہار رہا تھا جس میں برطانیہ تھا. جو سلطنت ہے برطانیہ کی, یہ جو سلطنت ان کی بنی تھی کروسیڈ وار کے بعد بنی, جو انہوں نے مذہب کے نام پہ جو جنگیں لڑی, صلیبی جنگیں جس کو کہتے ہیں, تو اس کی بنیاد پہ یہ پوری دنیا میں پھیلے.
ब्रिटेन, और इन्होंने ये जंगें जीतने के लिए बहुत नाज़ेबा हरकतें की। जो मुस्लिम हुक्मरान है ये है, उनको अय्याशी में मुब्तला किया, उनको शराब की आदतें लगाई, जुए की आदतें लगाई, और बहुत सारे गुनाह जो होते हैं उसकी आदतें इनको लगाई, और बहरहाल वो काबिज भी हुए। और बरतानिया का बोलते हैं ना कि बरतानिया का सूरज गुरूब नहीं होता था, यानी ईस्ट से निकलता था तो गुरूब होए तक उनकी हुकूमत रहती थी, यानी इधर से सूरज निकल रहा हो इधर जा रहा, तो इतनी बड़ी सल्तनत बरतानिया की। और एक क्रूसेड वार या सलीबी जंगों की वजह से इन्होंने कब्जा किया। लेकिन ये हम जो 1947 में जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ उसके पहले ये जो वाक़े पूरे चल रहे थे, दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड वार के वाक़यात चल रहे थे, इसके अंदर जो है तो ये दो ग्रुप जो है तो गुत्थम गुत्था थे। अब बरतानिया ने कुछ ममालिक को अपने साथ मिलाने के लिए कुछ खुफिया मायदे की। अब जंग हो रही, वो ग्रुप जीत रहा, तो बरतानिया क्या कर रहा था कि कुछ मुल्कों से जो अभी जंग में शामिल नहीं थे उनसे डीलिंग कर रहा था, उनसे माहिदे कर रहा था। अब ये खुफिया माहिदे जो है ना, तो ये इसकी पूरी तफसील आपको दो किताबों में मिलती। एक जॉर्ज एलेनजॉस्की बोल के है, उसका तलफ़ुज़ जो है तो एल से आता लेकिन एनजॉस्की बोलते, उसकी किताब है मिडिल ईस्ट इन वर्ल्ड अफेयर, और एक है जॉर्ज एंटोनियस की किताब द अरब अवेकनिंग। ये दो किताबों में ये पूरी तफसील है, पूरे वाक़यात अरब मिडिल ईस्ट के वाक़यात की उसकी पूरी तफसील है, और किस तरह जो है तो खुफिया माहिदे हो। ये खुफिया माहिदों का अगर एक खुलासा पेश किया जाए तो ये था कि जो लोग अभी जंग में शामिल नहीं है, मैंने आपको दो ग्रुप बताया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, उस्मानिया खिलाफत ये थे, और एक ग्रुप जिसमें रशिया, जापान, अमरीका वगैरह थे, और ये हार रहा था बड़ा ग्रुप, ये जिसमें बड़े बड़े ममालिक थे, और ये ग्रुप जीत रहा। तो अब ये खुफिया मायदे कैसा हुए? खुफिया मायदे ऐसा हुए कि अगर हम जंग जीते तो आपको हम ये मुल्क आपको देंगे, यहाँ ये देंगे, ऐसे लालच दी गई मुल्कों की। अब इसी दौरान जो है यहूदी जो थे, यहूदी चूंकि उनसे वो मनसब छीन लिया गया था अल्लाह के रसूल के ज़माने में, वो जो उनकी चौधराहट थी, तावीज़ देना, हथियार बांटना, सूद, कुछ भी मसाइल होते थे तो मदीना में सब अरब लोग उनके पास जाते थे फैसले करने को, उनके पास उनकी चौधराहट जो तो ख़त्म हुई। तो ये इस्लाम की फतेह के बाद, यानी अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का गलबा हो गया, तो जो यहूदी थे, जो बनी इसराइल थे, ये पूरी दुनिया में मुंतशर हो गए अलग अलग जगहों, और ये परेशान फिर रहे थे ये लोग, इनके पास कोई चारा नहीं था। तो अब हुआ ये कि ये जो लोग इस तरह फिर रहे थे तो इनके लोग भी कोशिशें कर रहे थे। एक तो बरतानिया खुफिया मायदे कर रहा, और खुद यहूदी भी कोशिश कर रहे थे। मैं आगे जिक्र करूंगा उसका कि वो जो शख्स था जिन्हें क्या कोशिश किया। तो खुफिया माहिदे जो हो रहे थे तो उसमें थ्योडर हज्जल बोल के एक था, जो सहाफ़ी भी था और वकील भी था। ये जो है तो बुडापेस्ट के अंदर पैदा हुआ था, और फिर उसने बाद में इस्तांबुल वगैरह में जाके जो किया मैं आपको बताता। इंशाल्लाह मैं वो अब्दुल हमीद सानी का और उसका जो वाक़या उसको पढ़ के भी सुनूंगा। तो ये थ्योडर हज्जल जो था ये भी कोशिशें कर रहा था, और ये आलमी जंग के पहले से चालू थी। इसकी जो पैदाइश है ये 18वीं सदी की है, यानी 1914 में पहली जंग अजीम हुई, लेकिन यहूदी जो ये थ्योडर हज्जल जो था ये अपनी कोशिशें कर रहा था, ये मुख्तलिफ ममालिक में दौरे कर रहा था और यहूदियों को यकजा कर रहा था कि नस्ल की बुनियाद पे हमारा एक मुल्क होना चाहिए। अब जब बरतानिया प्रॉब्लम में आया तो बरतानिया ने भी ये चीजें ढूंढा, लेकिन उसके पहले हम ये पीछे जाते हैं, थोड़ा जंगे अजीम से पीछे जाते हैं, 18वीं सदी में जाते हैं। तो थ्योडर हज्जल जो है तो इसने उस्मानिया खिलाफत के जो आखिरी हुक्मरान थे जिनके अंडर में फलस्तीन की टेरिटरी आती थी, उस्मानिया खिलाफत जहाँ तुर्कों का था, ये बाद में अरबों ने बगावत करे, इंशाल्लाह अरबों की बगावत का भी हम चीज रखेंगे। तो ये थ्योडर हज्जल पहले अच्छा, इनकी खास बात इनका अकीदा है कि ये फलस्तीन के अंदर इनका है कि ये मतलब ये काना दज्जाल को अपना वो समझते हैं, मसीहा समझते हैं। तो ये जब आएगा तो हमको वहां पर प्रिपेयर करके अपनी एक हुकूमत बनाना चाहिए। अब एक चीज यहाँ समझने की है कि इनका जो अकीदे की खराबी है, भाई एक मुल्क मांग रहे ना, क्या बुरी बात है क्या? यहूदी है ना भाई, हिटलर ने मारा इनको, भट्टी में जलाया, तो एक मुल्क तो मांग रहे बेचारे, क्या हुआ? पूरे मुसलमानों ने मिलकर दे दिया, तो ये आता ना ख्याल। प्रॉब्लम ये है कि वो नस्ल की बुनियाद पे एक मुल्क कायम करना चाह रहे। इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लामी हुकूमत भी आ गई ना तो वहाँ दलितों के लिए और इनके लिए और माइनॉरिटी के लिए अल्लाह ताला ने रूल बनाए। अगर अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी दी तो हमारे पास सिखों के उसके सबके उनके हकूक रहेंगे, उनका प्रोटेक्शन हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अगर हम इस्लामी हुकूमत आ भी गई तो हम इस्लामी हुकूमत की जिम्मेदारी रहेंगी कि उनको उनकी मजहबी आज़ादी रहे, उसके कुछ प्रोटोकॉल रहेंगे लेकिन उनको मजहबी आज़ादी रहेंगी। हम किसी को जबरदस्ती इस्लाम नहीं कबूल करेंगे पावर में आने के बाद। उनका मामला यह है कि वो ये समझते हैं कि पूरी जो इंसानियत है सिर्फ हम जो है तो अल्लाह के महबूब बंदे, और ये जितने भी इंसान है दुनिया में, ये जो यहाँ के अंधभक्त आपको सोशल मीडिया पे इजराइल का साथ देते हुए देखते ना, तो इनको तो बहुत
برا بولتے ہو. یہ چپ تو بھی بس مسلمانوں کی دشمنی میں وی اسٹینڈ ود اسرائیل کے ٹیگ لگاتے ہیں بیوقوف انڈیا کے. وہ تم کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہو. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جینٹائل سے یہ جو ہے نا یہ جو ہے تو جیو جنتو ہے, ان کو مارنا ثواب ہے, اور صرف ہم اللہ کے محبوب یعنی نسل کی بنیاد پہ یہ گمان کر کے بیٹھے یہودی قوم. اور یہ تھوڈر ہزل کا بھی جو تھا اس کا بھی یہ تھا کہ ہم یہودی ملک بنائیں گے, ہم یہودیوں کا ایک خود کا ایک ملک جو ہے تو بنائیں گے. تو اب اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیا کہ ترک سلطنت کے کچھ عہدیداروں کو رشوت دے کے سلطان عبد الحمید ثانی تک رسائی حاصل. تو پہلے تو سلطان نے پہلے چکر میں تو اس کو بول دی کہ ارے بھائی کیا لگایا جا بول کے اس کو بھیجا دی. پھر انہوں نے رشوت دیا اور دوسری مرتبہ ملا تو یہ میں آپ کو خاص طور پہ پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ وہ اس کے الفاظ میں بہت اچھا ہے. عبد الحمید ثانی نے اس کو جو جواب دیا تھا جب انہیں عرض مقدس کے لیے پیشکش کر رہا تھا کہ میں اتنا پیسہ آپ کو دیتا ہوں, تو اس نے کہا کہ جناب ہیزل کو میں نصیحت کرتا ہوں, عبد الحمید ثانی نے جناب ہیزل کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچے. فلسطین میری ملکیت نہیں ہے, اس لیے میں فلسطین کی زمین کا ایک بالش بھی نہیں بیچ سکتا. فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے. میرے باپ دادا عثمانیوں نے اس زمین کی خاطر سینکڑوں سال جہاد کیا. اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے جس کی گواہی میری عوام نے دی ہے. یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنی رقمیں اپنے پاس محفوظ رکھے. اگر خلافت کا شیرازہ بکھر گیا تو وہ فلسطین کو بغیر قیمت کے لے لیں گے, لیکن جب تک میں زندہ ہوں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ چھری کے ساتھ میرے بدن کو کاٹنا جتنا آسان ہے اس بات سے کہ دیار اسلام سے فلسطین کو کاٹا جائے. مطلب میرے بدن سے مطلب چھری سے میرا بدن بھی کاٹ دینا بہت آسان ہے, لیکن میں اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ اس کی بالش 1 انچ بھی جو دی جائے. تو پھر یہ جو ہے تو بہت مایوس ہو کے لوٹا استنبول سے, اور مایوس ہو کے لوٹ گیا اور پھر اپنے کاموں میں لگ گیا. پھر اس نے کئی کانفرنس کی ممالک سے دورے کیے اور یہ پورا چیزیں وہ کر رہا تھا, اور اس نے یہ کرنے کے لیے بہت سارے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی اور یہودیوں کی تعلیم وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے بہت سارے اقدامات کیے. اور صحافی بھی تھا, تو صحافی تھا تو انہیں اخبارات وغیرہ کا بھی سہارا لیا. اس زمانے میں سوشل میڈیا تو تھا نہیں, تو اخبارات کا انہیں اس زمانے میں لوگ اخبار بہت اس سے پڑھتے تھے. اب یہ پورا واقعہ 18ویں صدی کا ہے. اب آ جاؤ آپ جنگ عظیم کے زمانے, یعنی جو پہلی جنگ عظیم تھی. اب یہودیوں نے جب دیکھا کہ پوری دنیا جو ہے تو جنگ میں مبتلا ہے, تو ہمارے لیے کیا اپارچونیٹیز ہو سکتی اس میں, تو دیکھیں. تو پہلے یہ ہٹلر کے پاس, یہ جرمنی کے پاس گئے, پہلے جرمنی کو پیشکش کرے انہوں نے کہ صاحب ہم تم کو تعاون کریں گے ہمارے, کیونکہ یہودی منتشر تو ہوئے تھے لیکن ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ سائنس میں ٹیکنالوجی میں پیسے, کیونکہ سودی کاروبار یہ وہ ان کے خاص, تو امیر رہتے تھے یہودی اور بہت اثر انداز رہتے تھے, اور لوگوں کے اندر جا کر اپنے ریلیشن بنانا مینٹین کرنا یہودیوں کی خاص بات. تو اب یہ موقع کے انہوں نے کیا کر رہے تھے, پہلے ہٹلر کے پاس گئے, تو اب یہ جرمنی کے پاس گئے. تو جرمنی تو پہلے جیت رہا تھا, جرمنی نے ان کو ایزی لیا کیونکہ وہ جیت رہا تھا. تو اس نے بولا کہ بھائی میرے کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری, اور وہ اس کو یہودی, یہ جرمن کے لوگ پہلے سے یہودیوں کو ناپسند کرتے تھے تو انہوں نے ان کو قریب نہیں آن دیا. پھر انہوں نے کیا کرے, برطانیہ جو دوسرا گروپ ہے اس کے پاس گئے. انہوں نے بولے بھائی دیکھو ہم تم کو ہیلپ کریں گے. کیسے کریں گے, پیسے سے کریں گے. دوسرا یہ کہ دنیا بھر میں ہمارے یہودی جہاں منتشر ہے یہ اپنا مین پاور, اپنا دماغ اور اپنی وفاداری ہم آپ کے گروپ کو دیں گے. انہوں نے ایک میمورنڈم دیا, اور میمورنڈم یہ تھا کہ 3 لالی پاپ دیے انہوں نے, 3 لالی پاپ. پہلا تو یہ تھا کہ امریکہ کو جنگ میں شامل کروانے کا تیقن. امریکہ ابھی جنگ سے باہر ہے, امریکہ ایک بہت بڑی طاقت, تو انہوں نے تیقن دیا کیونکہ یہ جو رولنگ کلاس تھا امریکہ کا, یہودیوں کے ان سے بہت ریلیشن تھے, جو آج بھی ہے, آج بھی جو ہے تو امریکہ کے رولنگ کلاس پہ یہودیوں کا قبضہ ہے. تو انہوں نے کیا کرے کہ ہم امریکہ کو جنگ میں گھسیٹتے. امریکہ کو کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا یہ جنگ سے, امریکہ کو ہم جنگ میں لیں گے, تمہاری ہیلپ کریں گے. پہلا تو یہ ہم تیقن دے رہے. دوسرا یہ دیا کہ دولت اور صلاحیت, سکلز جو ہے تو دیں گے, صلاحیت دیں گے. اور تیسرا یہ دیا کہ اگر فلسطین میں آپ ہم کو بٹھا دیں گے, مطلب شرط یہ رکھی کہ اگر آپ ہم کو ایک ملک وہاں دیتے ہیں اور ہم وہاں اگر آپ نے ہم کو بٹھا دیے تو ہم مڈل ایسٹ میں آپ کے مفادات کی چوکیداری کریں گے, امریکہ کے, یعنی امریکہ یا برطانیہ یا مغرب کے, یورپ کے, ہم آپ کے مفادات کی وہاں پہ نگرانی کریں گے, چوکیدار بن کے بیٹھیں گے. یہ 3 لالی پاپ جو ہے تو برطانیہ کو دیے گئے. برطانیہ کو کیا تھا, ایک تو ہار رہا تھا, پریشان تھے, پسپا ہو رہے تھے کئی ملکوں سے. یہ ان کی جنگوں میں ہمارے انڈینس کو لیا جاتا تھا فوجی بنا, غلام تھے ہم لوگ, جانا ہی پڑتا تھا ہم کو, سرکار کا حکم ہے انگریزوں. تو اب یہ چیزیں ہوئی کہ امریکہ میں اس وقت جو ہے تقریباً 1916-17 میں 30 لاکھ یہودی تھے. وہ 30 لاکھ یہودیوں کا انفلوئنس تھا, اور انفلوئنشل
पर्सनल वो थे, वो पूरे यहूदी, तो उन्होंने तयक्कुन लिया भी और वो भी किया। और इन्होंने ये किया कि जो अच्छा, इनको अमेरिका को फलस्तीन में दिलचस्पी क्यों थी? जो नहर सुइज है ये जो है तिजारत का एक बहुत बड़ा जरिया है, पानी के जहाजों के जरिए। तो नहर सुइज के ऊपर अगर अपना एक आदमी बिठा दिया जाए तो इनको भी लगा कि यार भाई काम की बात कर रहे हैं, इसका ऑफर अच्छा है। तो अब ये हुआ कैसा कि उस जमाने में जो फॉरेन सेक्रेटरी था या विदेश मंत्री था जिसका नाम था बिल्फोर, का आर्थर बिल्फोर उसका नाम था, वजीर खारजा, इसने 2 नवंबर 1917 को एक लेटर लिखा और बरतानिया की जो यहूदी कम्युनिटी है उसका जो नुमाइंदा था वाल्टर रूथस चाइल्ड बोल के, वो बैंकर भी था और सियासतदान भी था। तो बिल्फोर ने लेटर लिखा कि हमको ये बात बताते हुए बड़ी मसरत हो रही है कि हमने आपकी पेशकश कबूल कर ली है, हम आपको ऐसा देंगे वैसा देंगे। नहीं, इन्होंने क्या करे चालाकी कि अब ये हवाई जहाज का इस्तेमाल करेंगे। उस जमाने में सोशल मीडिया था नहीं कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएंगी ये खबरें। जब इनको तयक्कुन मिल गया कि बरतानिया की साइड आ गए अपन, तो अब अपनी पूरी कम्युनिटी जो पूरी दुनिया में है उनकी वफादारियां अब किस ग्रुप के साथ होना चाहिए वो बताने के लिए इन्होंने पॉम्फलेट छापे उस डिक्लेरेशन, क्योंकि उसका नाम बिल्फोर था तो उसका नाम ही बिल्फोर डिक्लेरेशन पड़ गया, बिल्फोर डिक्लेरेशन। और उसी में वादा है कि हम आपको यहाँ पर देंगे। अब थोड़ा सा पीछे आइए, बरतानिया की बदमाशी देखिए कि बरतानिया ने एक और कम्युनिटी से वादा किया था। उन्होंने ये वादा किया था कि उस्मानिया खिलाफत के खिलाफ अगर आपने बगावत करे, शरीफ मक्का था 1916 में, तो जो उस्मानिया खिलाफत का पार्ट था मक्का में, या ये जो टेरिटरी थी पूरी सऊदी अरब या यमन वगैरह, ये जो पूरा पार्ट था ये पार्ट पूरा मुसलमानों का था, खिलाफत का पार्ट था। इन्होंने शरीफ मक्का को इस बात पे आमादा करे कि तुम कब तक ये तुर्कों के चक्कर में पड़े हुए, उनकी खिलाफत, तुम अरब और हम तुमको यहाँ पर एक आजाद अरब मुल्क देंगे। यानी इनको क्या करा, जो राष्ट्रवाद है, अरब राष्ट्रवाद, उसके अंदर फंसा दिया बरतानिया ने कि वो तुर्क है ना भाई, तुर्की उन नस्ल है और तुम अरब नस्ल के, तुम्हारे पास नबी आया, तुम्हारे पास ये आया। तो इनको क्या, मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर सुरेश इंगड़े ने भी इस्लाम कबूल कर लिया तो हमारा भाई बन जाएगा। तो ये इस्लाम में है ही नहीं, नस्ल परस्ती है ही नहीं कि हम सैयद, हम पठान, हम ये। अल्लाह के पास अगर कोई महबूब है तो वो उसके तकवे की बुनियाद। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पे कहा कि कोई काला कोई गोरे पे सबकत नहीं रखता और कोई गोरा कोई काले पे नहीं। तुम्हारे पास अगर कोई चीज है मेरे पास यानी ऊंचा, तो तकवे की बुनियाद पे हो सकता है। जिसका तकवा ज्यादा रहेगा अल्लाह को वो महबूब रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अरबों के अंदर अरब राष्ट्रवाद को उभारा, शरीफ मक्का को आमादा किया कि हम तुमको एक अरब रियासत देंगे। अब क्या कर रहा, एक तरफ तो इन्होंने बगावत करे और अब तुर्क उस्मानिया खिलाफत को कमजोर कर दिए। अब इनके साथ धोखाधड़ी कैसी करा कि अरबों को बोला था ना कि आजाद मुल्क दूंगा तुमको, अरब टेरिटरी। इनके साथ धोखा ये किया कि अब माहिदा करके यहूदियों को उनके बीच में लाके बिठा दे रहा। धोखा है ना ये, तो तुम पहले उनसे काम निकाल लिए अरबों से, शरीफ मक्का से बगावत करके उस्मानिया खिलाफत को कमजोर कर दिए, और अब तुम जो उनकी दुश्मन कौम है यहूदी, उनको लाके वहां बिठा दे रहे आबाद करने का बिल्फोर डिक्लेरेशन। तो इन्होंने हवाई जहाज के जरिए पूरे मुल्कों में, इवन ये कि जो अपोजिट मुल्क थे, यानी जैसा बरतानिया की तरफ से जा रहे, बरतानिया के अपोजिट में जो मुल्क है उस मुल्क में भी यहूदियों तक पैगाम पहुंचाने के लिए हवाई जहाज से करेगी भाई अब अपनी वफादारियां इनके साथ रहेंगी यहूदियों की। तो इन्होंने ऐसा संगठन अपना बनाया। ये होने के बाद ये हुआ कि अब ये मंजरनामा ही तब्दील हो गया पूरा। कल तक जो अरब तुर्कों के साथ लड़ रहे थे वो आज हमारे खिलाफ हो गए, फिर यहूदियों का बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया। ये सब एक साल के अंदर ये चीजें हुई। तो वो जो ग्रुप जर्मनी का जीत रहा था या उस्मानिया खिलाफत का ग्रुप जीत रहा था वो हार की तरफ गया। 1948 के अंदर ये हुआ कि इजराइल जो है तो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। पहली जंग अजीम के नतायज आ गए, फिर बाद में दूसरी जंग अजीम भी हुई। इस दौरान हिटलर ने बहुत मजालिम भी किए यहूदियों पे, क्योंकि उन्हें तो यहूदी तो दुश्मन नंबर 1 बन गए थे, उन्होंने धोखा दिए थे पूरी दुनिया में। तो दूसरी जंग अजीम में बहुत उनके ऊपर मजालिम हुए। लेकिन बहरहाल 1948 के अंदर अच्छा, जब पहली जंग अजीम खत्म हुई तो लीग ऑफ नेशन का क़याम हुआ। लीग ऑफ नेशन ये था, जैसा आप यूनाइटेड नेशन है ना, तो लीग ऑफ नेशन था, उसमें यह था कि अब चूंकि ये ग्रुप जीते हुआ है तो दुनिया के फैसले ये ग्रुप करेगा। तो लीग ऑफ नेशन ने फिर कुछ चीजें, कुछ करारदादें पेश की और फिर 1948 में बाज़ाब्ता इजराइल की रियासत का वहां पर क़याम हुआ। और ये कैसे हुआ, वहां रहते थे फलस्तीनी अर्ज़ मुक़द्दस में, तो उनकी जमीन पे बरतानिया की फौज ने यहूदियों को दुनिया के कोने कोने से लाके बसाया। अब मिसाल के तौर पे आपका टाइम्स कॉलोनी में घर है, टाइम्स कॉलोनी में आप रहते हैं, आपके घर में हमने क्या करे कि रोशन गेट से 2-4 लोग लाके बोल दिए भाई नहीं इनको यहीं रहना है। क्या गुजरेंगे आपके दिल पे, उनका कोई लेना देना नहीं आपसे, ना वो आपके खानदान के है ना कुछ है ना क्या है। तो उन्होंने पहले क्या किया कि भाई इनको आंगन में रखो, आपका जो आंगन है घर का वहां रखो। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो आते गए फिर आपको घर से निकाले। तो 19 जो नकबा डे जो मनाते ना 15 मई को हम मनाते हैं नकबा डे, चाबी का सिंबल है। तो ये बड़े बड़े लेवल पे फलस्तीनियों को अपने घरों से निकाला गया।
ان کی اپنی زمینوں سے بے دخل کیا گیا اور وہ کیا گیا. تو یہ بہت بڑی دشمنی ہے. پہلے تو وہ معاہدہ ہی غلط تھا. برطانیہ جو وعدہ کر رہا تھا کہ ہم تم کو یہاں زمین دیں گے، تو اس کی جاگیر تھوڑی تھی برطانیہ کی. وہ جو جارج لائڈ جو وہاں کا پرائم منسٹر تھا، انہوں نے وعدہ کیسے کر لیا ہے؟ کیونکہ وہ تو تمہاری زمین جو نہیں ہے، تم کیسے وعدہ کر سکتے کہ ہم تم کو یہ زمین دیں گے؟ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی فلسطینیوں کے ساتھ. پھر 1948 کے بعد کئی جنگیں ہوئی. پھر میں مختصر میں بتاتا کہ حماس جو ہے، یہ حماس کا وجود کب آیا؟ جب پہلے PLO بنی ہے 1967 میں. 3 جنگیں ہوئی مسلمانوں کے، عربوں کے اور یہودیوں کے درمیان، کیونکہ ملک قائم ہونے کے بعد 3 جنگیں لڑے انہوں نے. اس کے بعد ان کی فوج بنی، اس کے بعد انہوں نے ٹیکنالوجی میں اور ترقی کی. گولڈا مائر بول کے ایک لیڈی وزیر اعظم تھی ان کی، اس وقت بھی جو ہے تو بہت زیادہ ان کی جنگیں ہوئی، اور تینوں جنگوں میں عربوں کو زبردست شکستوں کا سامنا ہوا. اس وقت PLO بنی، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن PLO بنی. PLO بہت اچھا کام کر رہی تھی پہلے، لیکن PLO نے کیا کری؟ اوسلو معاہدہ ایک ہوا تھا 1992 میں یا 93 میں. اوسلو معاہدے میں پہلی بار PLO نے کیا کری؟ اسرائیل کو قبول کر لی، اسرائیل کے وجود کو قبول کر لی. تو پھر جو لوگ برسوں سے قربانیاں دے رہے تھے، کئی تحریکیں چلی. 1987 سے تحریکیں چلی. یہاں اورنگ آباد میں ہم رہتے تھے، تو یہاں فلسطینی یہاں رہتے تھے ہمارے محلے مقصود کالونی میں، کرائے سے رہتے تھے. تو وہ یہاں پر اس زمانے میں VCR پہ یہاں موتی اعلیٰ ہال میں فلمیں بتایا کرتے. ہم چھوٹے تھے جب، تو وہ پورے جھنڈے ونڈے یہ وہ. اس ٹائم پہ کالج میں، آزاد کالج میں اسٹوڈنٹ تھے فلسطینی اسٹوڈنٹ. تو وہ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو قبول کر لیا. قبول کرنے میں یہ ہوا کہ صاحب یہ جو ہے تو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو حماس کا وجود آیا، اور حماس نے پھر کر کیا، اور آج تک ان کی قربانی جاری ہے. اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں 5 منٹ میں. یہ 3 جنگوں کے بعد، اس کے بعد بھی اب غازہ پٹی تک محصور ہو کے رہ گیا. لیکن یہ جو جنگ ہوئی 2023 میں، جو اکتوبر میں، 2023 کے اکتوبر میں حماس نے جب ان کے اوپر حملہ کیا، تو اسرائیل کی پوری خلائی کھل گئی. 3 جگہ سے حملہ کیا انہوں نے. زمین سے کیا، آسمان سے وہ اس کے ذریعے کیا، انہوں نے وہ بنائے تھے، اور پانی سے بھی کیا. اور ان کے جو آئرن ڈوم تھے، ان کے سستے راکٹ جو تھے حماس کے، وہ آئرن ڈوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. وہ جو آئرن ڈوم ہے اس میں سینسرز لگے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی فضا کے اوپر سے گزرنے والی کوئی بھی چیز رہیں گی تو وہ ڈیٹیکٹ ہوں گی، اور اس میں کا میزائل نکل کے آئرن ڈوم میں سے اس کو فضا میں تحلیل کر دیں گا. جو بھی راکٹ آ رہا اوپر سے کر دے گا. تو یہ سب فیل ہو گیا، اور بڑی تعداد میں جو ہے تو 7 اکتوبر کو انہوں نے یرغمال بنایا یہودیوں. وہاں پہ ایک نووا فیسٹیول چل رہا تھا، میوزک فیسٹیول. یہ کیوں ضروری تھا ان کے لیے؟ اس لیے ضروری تھا کہ کئی برسوں سے کئی ہزار قیدی فلسطینی جو ہے تو ان کی قید میں تھے اسرائیلی. دوسرا یہ تھا کہ یہ ابھی ایک اور سازش کرنے جا رہے تھے لبنان میں، کہ یہ عربوں کے بہت بڑے گروپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے تھے. خود سعودی عرب بھی شامل تھا. سعودی عرب بھی اگر مل گیا تو پھر تو فلسطین کا کچھ بچے گا ہی نہیں. تو انہوں نے 7 اکتوبر کو حماس نے یہ کیا، اور اس کے بعد یہ ہوا. اب آپ دیکھیے کہ ہزاروں اموات ہوئی. ایک سنگل غازہ کے آدمی نے کبھی یہ نہیں بولا کہ یار یہ حماس کی وجہ سے ہماری جانے کی. ماؤں نے دعائیں دی، ان ماؤں نے یہ دعائیں دی. وہاں پہ دیکھو آپ، لاشیں آ رہی. لاشیں جب آ رہی نا تو میں بیان نہیں کر سکتا. کسی کے پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، سر ٹوٹے ہوئے ہیں، دھڑ الگ ہے، لیکن الحمدللہ وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا. یہ ان کا جذبہ ہے. ہم تو ذرا سا کچھ ہو گیا تو آکسیجن لاؤ بولتے ہیں. میرے کو دیکھو، میرے کو ایسا ہو رہا، دمہ ہو رہا، یہ ہو رہا، سانس چل رہی، میرا O2 دیکھو کم ہو رہا. کیا کووڈ میں پریشان ہو گئے تھے. وہاں پہ ان کی جوان بچوں کی لاشیں آ رہی تو وہ بول رہے الحمدللہ اللہ نے ہمارے بچے کو قبول کیا شہادت کے لیے. اسماعیل ہانیہ کی فیملی گئی، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی. حسن نصر اللہ کا بھی رول ہے. چونکہ وقت نہیں ہے تو میں ایران کا رول آپ کو بتانے والا تھا، وہ ضروری ہے سمجھنے کے لیے. تو اب یہ ہو گیا ختم. یہ پوری ہسٹری میں نے بتا دی آپ کو جتنی جلدی بتا سکتا تھا. یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جو معراج ہے، عروج، مسلمانوں کا عروج قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے منصب چھین کے کس کو دیا؟ بنی اسماعیل. اب بنی اسرائیل سے چھینا کیوں گیا تھا؟ چھینا اس لیے گیا تھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے. اب مسلمان کیا ہے؟ شرابی بھی ملیں گے آپ کو، جوئے میں ملیں گے، سود میں ملیں گے، ہر جگہ ملیں گے. ہماری شادیوں میں اور ہندوؤں کی شادیوں میں کوئی فرق نہیں رہا. ہمارے رہن سہن میں، ہمارے نوجوانوں میں اور ان کی نوجوانوں کی عادتوں میں کوئی واضح فرق نظر نہیں آتا. اور ہمارے اوپر جو آج اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہماری عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ہماری جائیدادوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی وارننگ ہے. وارننگ کیا ہے؟ کہ ہم نے جو اپنی بیس چھوڑ دی ہے قرآن، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. آج ہم پڑے ہوئے رفع دین کے جھگڑے میں، رفع دین کرنا کیا نہیں کرنا، آمین بولنا کیا نہیں بولنا، ٹخنے کتنے اوپر رہنا، داڑھی کا پناہ کتنا رہنا، اس کی چھوٹی داڑھی، اس کی بڑی داڑھی، یہ سب چیزوں میں ہم پڑے ہوئے بحث کے اوپر. تو سب سے پہلے ہماری جو معراج ہے، جو عروج ہے ہمارا مسلمانوں کا، وہ قرآن سے وابستہ کرنے کے کام. ایک سینوپسس کا آخری پوائنٹ تھا، میں اس کو کنکلوڈ کر رہا. کرنے کا کام یہ ہے کہ قرآن سے والہانہ محبت. جہاں درس قرآن ہوگا، بولو ابو کو
بولو بھائی کو کہ جاؤ آج وہاں درس قرآن ہے, کوئی پوسٹ آئی آپ کو, بولو وہاں پہ آپ بھی جاؤ درس قرآن کے حلقوں میں, اور قرآن کو دل سے لگائیے. تو ہماری معراج, ہمارا عروج یہ وابستہ ہے قرآن سے وابستہ ہونے. دوسرا, ہم امت خیر ہے, ہمارے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہم انسانوں کے لیے نکال. کیا کرتے ہیں ہم؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ ہم جو ہے بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھو تو طاقت سے روکو, اگر طاقت نہیں ہے زبان سے روکو, اور اگر زبان میں بھی ہے تو کم سے کم دل میں برا سمجھو. تو یہ چیزیں ہم کو دی گئی امت مسلمہ کو, اور امت مسلمہ کا عروج اور اس کی معراج صرف اس بات میں ہے کہ ہم کو اپنے اسلاف کی طرف لوٹنا پڑے گا. جو دین ہم نے روایتی بنا لیا ہے کہ کچھ نمازیں پڑھ لو, قربانی آ گئی, عید الاضحیٰ آ گئی تو بکرا کاٹ دو, اس کو گلی میں گھماؤ, رمضان آ گئے, عمرے بھی اب 70,000 میں 60,000 میں ہو رہے تو عمروں کو چل جا رہے. ایک پکنک, ریلیجیس پکنک ہے وہ عمرہ, اللہ کے رسول نے اتنے نہیں کرے, لوگ جا رہے شان سے بس گھوم کے آ رہے. تو یہ جو روایتی دین بن گیا, جس کے پاس پیسہ آیا وہ چلا اٹھا چھٹا کی جا رہا. زندگی میں ایک بار حج فرض ہے, 2 بار نہیں. تو یہ جو روایتی دین ہمارے پاس آ گیا ہے, اس کو وہ کرنا ہے. اور ہم اسلام جو ہے تو مشن ہے. کتنے % لوگ ہیں جو اسلام کو مشن سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے تعلق سے جو تاثر دوسری قوموں کو مل رہا, وہ یہ مل رہا کہ بھئی یہ حج کو جاتے تو اپن بھی کاشی کو جاتے, یہ روزہ رکھتے تو اپن بھی اپواس رکھتے. اس طرح جو ہے تو سملیرٹیز آ گئی, کیونکہ ہم نے روزے کا جو اونچا مقصد تھا تقوی کا حصول, جو 30 دن کی پریکٹس ہے, وہ سال کے 12 مہینوں میں دکھنا چاہیے مارکیٹ میں. جب کوئی بچی, خوبصورت بچی میری آنکھوں کے سامنے سے گزرے, جو نوجوان لڑکوں کے سامنے سے گزرے, تو ان کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. ہماری بچیوں کا گیلری میں کھڑ رہے کہ مسکرا رہی, ہنس رہی, ترکی کے ڈرامے دیکھ رہی, پاکستانی ڈرامے دیکھ رہی, اس کے اندر اتنی غلاظت ہے. میرے تھمبنیل میں آیا وہ ترکی کے ڈرامے, وہ تو میں دیکھا, بس عاشقی کی چیز ہے اس کے. ہم کو ایسی بیٹیاں نہیں پیدا کرنا ہے, ہم کو جو ہے تو وہ بیٹیاں پیدا کرنا ہے جن کے سامنے ایک مشن ہو, ایک مقصد ہو, ایک نسب العین ہو. ان کے ذہن میں ہو کہ میری اولاد کو میں مجاہد بنوں گی, میں اپنی اولاد کو دین کا سپاہی بنوں گی. اور دین کا سپاہی لینے کے لیے AK-47 نہیں دینا ہے اس کے ہاتھ میں ہتھیار نہیں دینا ہے, اس کے ہاتھ میں قرآن دینا ہے. اس کا شعور کا اور مینٹل لیول جو ہے اس کا آپ کو اسلاف کی طرح کرنا ہے, جو مشن کے ساتھ تھے, ان کے سامنے ویژن تھا. اور یہ جو زندگی ہے, یہ جو انتم مسلمون کہا گیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے, اس وقت تک مسلم رہو, فرما بردار رہو, جب تک کہ تمہارے موت جو ہے تو تم کو نہ آ جائے. تو مرنے تک ہم کو جو کرنا ہے, مرے تک, وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے دین کو, اس کے مشن کے لے کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات کا ٹائم بھی چونکہ میں نے لے لیا, لیکن پھر بھی منتظمین کی طرف سے اگر سوالات کی گنجائش ہے تو بتائیے, تو میں کنٹینیو کر رکوں گا, ورنہ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. ہے کچھ کوشچن ہے تو بول دو, 2-4 منٹ میں لے لیں گے. ٹھیک ہے, پھر کوئی سوال نہیں ہے پھر بولو. ہاں بولو. آپ نے بولے کہ برطانیہ جو سلطنت تھی تو اس میں اتنی بڑی تھی وہ کہ سورج غروب نہیں ہوتا, تو یہ برطانیہ حکومت سلطنت میں تھا کہ آٹومن امپائر میں, عثمانیہ سلطنت؟ عثمانیہ خلافت کا تو جو عبدالحمید ثانی ہے نا, آخری خلیفہ تھے وہ. عثمانیہ خلافت کا شیرازہ بکھر گیا کروسیڈ وار میں, یہ جو آخری تھے, یہ آخری ہونے کے بعد اتنی ڈیرنگ کی بات کرے انہوں نے. عثمانیہ جو, ہم تو پہلے غلبہ ہمارا تھا نا, لیکن یہ جو صلیبی جنگیں ہوئی, صلیبی جنگیں یعنی انگریزوں کی جنگیں تھی, یہ جو انگریزوں کا عروج ہوا, ہمارا ملک بھی جو ہے بنگلہ دیش, پاکستان, انڈیا, یہ ان کے قبضے میں تھا نا. تو یہ صلیبی جنگوں میں برطانیہ کا عروج آ چکا تھا, اور اس وقت خلافت کا شیرازہ بکھر ہی گیا تھا. وہ برائے نام تھی, وہ عبدالحمید بھی جو تھے نا, عبدالحمید ثانی تھے وہ بھی سیکنڈ, تو برائے نام تھے وہ. اگرچہ کہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی تھی یہ خلافت, یہ مغل بھی کیا تھے, بادشاہ تھے, لیکن اس کے باوجود بابر کے بہت بڑے کارنامے, اس کے باوجود ہمایوں کے کارنامے. اکبر تھوڑا سا نکل گیا تھا, اس نے, یہ شاہجہاں, اکبر نے, انہوں نے تھوڑے چیزیں کرے, لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو مغلوں کے بھی یہاں پر بہت بڑے کارنامے ہیں دین کے معاملے میں. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی سادی زندگی کسی نہیں گزارا. تو یہ برطانیہ کا جو میں بتایا وہ یہ ہے کہ برطانیہ اس وقت عروج پہ تھا, اور لیکن یہ سیکوینس آف ایونٹ کیسا ہے کہ خلافت کمزور ہو گئی تھی, اس کے بعد برطانیہ, یعنی پوری برطانیہ حکومت تھی, اور جب یہ آزادی قریب آ رہی تھی ہماری, تو کئی ملکوں میں جنگوں کے, ہم کیا سمجھ رہے, صرف انڈیا آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا. برطانیہ سے اب چونکہ دنیا چینج ہو رہی تھی, تو دنیا کو آزادی کا مہتو سمجھ میں آ گیا تھا. وہ پہلے ریڈ انڈین, وہ جو رسی باندھ کے لوگوں کو لے آتے تھے, غلام بناتے, تو ختم ہو رہا تھا, دنیا چینج ہو رہی تھی, تو آزادی کی جنگ ہر جگہ چل رہی تھی. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال؟ چلیے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ.